ایک دن زمین اور آسمان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ آسمان نے زمین کو کہا، اے زمین، میں تم سے کہیں زیادہ افضل ہوں، کیونکہ میں اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہوں۔ آسمان نے زمین کو کہا، اے زمین، میں تم سے کہیں زیادہ افضل ہوں، کیونکہ میں اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہوں۔ میرے اندر ستارے جگمگاتے ہیں، چاند اور سورج میرے حکم کے تابع ہیں، اور میں اللہ کی قدرت کا مظہر ہوں۔ تم تو بس مٹی سے بھری ہوئی ہو، تمہارے اندر ہے ہی کیا؟ تمہاری کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ کیڑے مکوڑے اور گنہگاروں کی رہائش گاہ ہو تم، گنہگاروں کی جگہ ہو تم۔ تیرے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم رہتا ہے، تیرے اوپر ہر روز لڑائیاں، جھگڑے اور قتل ہوتے ہیں۔ تیرے اوپر انسان تو رہتے ہیں لیکن انسانیت کہیں نظر نہیں آتی۔ تیرے اوپر ہر وقت ایک دوسرے کی برائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، غیبت ہی ہوتی رہتی ہے، چغلی ہوتی رہتی ہے۔ تیرے اوپر لوگ طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ تیری وجہ سے انسان لڑتے ہیں، اے زمین، تیری وجہ سے انسان لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے زمین میری ہے، کوئی کہتا ہے زمین میری ہے۔ تیرے اوپر خون بہتا ہے، تیرے اندر لاشیں دفن ہوتی ہیں۔ تیرے اوپر چلنے والے لوگ تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیرے اوپر چلنے والے لوگ میں کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ہائے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اے انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ آسمان نے ہنستے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کہا، اے زمین، تیرے اوپر خون بہتا ہے، تیرے اندر لاشیں دفن ہوتی ہیں، اور تو پھر بھی خود کو مجھ سے افضل سمجھتی ہے۔ اور جب لوگ بیچارے تیرے اوپر مرتے ہیں، موت کی گھاٹ اترتے ہیں، تو سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے، کسی پر تجھے ترس نہیں آتا، سب کو اپنے اندر جکر لیتی ہے، کسی پر تجھے رحم نہیں آتا۔ تیرے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اب تو بھی میرے جیسے آسمان کے ساتھ مقابلے کرے گی؟ ابھی بھی تو خود کو مجھ سے افضل سمجھتی ہے؟ اب زمین نے ہنستے ہوئے کہا، یہی تو میری خوبی ہے کہ ان سب کو اپنے اندر دفن کر کے میری وجہ سے لڑنے والے لوگوں کو کہ یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، سب کو اپنے اندر دفن کر کے میں ان سب کے جھگڑوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہوں۔ میں ان سب کے مسئلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہوں۔ پھر زمین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے آسمان، تیری باتیں ٹھیک ہیں، تیری سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت تیرا حال یہ ہوگا کہ تیرے ستارے جھڑ جائیں گے، تیرے ستارے جھڑ جائیں گے، تیرے اوپر چمکتا چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری اوقات یہ ہوگی کہ تو پھٹ جائے گا، پھٹ کر ختم ہو جائے گا، تو پھٹ جائے گا، تو پھٹ کر ختم ہو جائے گا، لیکن میں اللہ کے حکم سے اپنے اندر سے انسانوں کو زندہ کر کے نکالوں گی۔ تو پھٹ جائے گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن میں زمین ایک بار پھر سے اللہ کے حکم سے میں انسانوں کو زندہ کر کے نکالوں گی اور ان کے اعمال کی گواہ بنوں گی۔ میں اپنے اندر سے نکلنے والے لوگوں کے اعمال کی گواہ بنوں گی۔ اب زمین نے تحمل سے جواب دیا، وہ جواب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ زمین نے بڑی ہی نرمی سے، بڑے ہی تحمل سے جواب دیا، اے آسمان، یہ ٹھیک ہے کہ تو بلندی پر ہے اور تیرے اندر چمک دمک ہے، تیرے اندر نور ہے، تیرے اندر تارے ہیں،
تیرے اندر سورج ہے، تیرے اندر روشنی ہے، تو نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن سن، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تجھے بھی حاصل نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جو تجھے بھی حاصل نہیں۔ آسمان نے حیرت سے پوچھا، اے زمین بتا تو صحیح، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پر تو فخر کر رہی ہے، جس پر تو تکبر کر رہی ہے؟ اب زمین نے کہا اے آسمان، میں وہ مقام ہوں، میں وہ جگہ ہوں، میں وہ زمین ہوں جہاں اللہ کے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان لگے ہیں، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وقت گزار کر گئے ہیں۔ میں تو وہ جگہ ہوں جہاں اللہ کے نبیوں نے زندگی گزاری، میں وہ جگہ ہوں جہاں انسان اللہ کے حکم پر سجدے کرتے ہیں، اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکاتے ہیں، اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ میں تو وہ جگہ ہوں کہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے لوگ میرے اوپر نماز تہجد عطا کرتے ہیں، تہجد کے سجدے ادا کرتے ہیں، اور وہ سجدے، وہ تہجد جو میرے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تہجد میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ میرے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، مسجدیں، تیرے اوپر کون سی چیز تعمیر ہوتی ہے؟ میرے اوپر اللہ کی عبادت کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں۔ ارے مدینہ میرے اوپر، کعبہ میرے اوپر، اللہ کے ہر نبی کا دربار میرے اوپر، اللہ کے ہر ولی کے قدم میرے اوپر لگے ہیں، تیرے اوپر کیا چیز لگی؟ اور تو کیوں فخر سے اترا رہا ہے؟ سن، میرے سینے پر اللہ کی حمد و ثنا بلند کی جاتی ہے، میرے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ آسمان ایک دم خاموش ہو گیا، زمین کی یہ باتیں سننی ہی تھی کہ آسمان چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا اور اللہ کی حمد بیان کرنے لگا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا، اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا ایک عظیم مظہر ہے، زمین اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے، برکتوں سے بھری پڑی ہے۔ اب ان دونوں کا جھگڑا سننے کے بعد، زمین اور آسمان دونوں کا جھگڑا سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب آگے سنیے، مزہ آ جائے گا، جان میں جان آ جائے گی۔ ان دونوں کی لڑائی دیکھنے کے بعد، ان دونوں کا جھگڑا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم دونوں میرے حکم کے تابع ہو، تم اپنی اوقات بھول گئے ہو، سنو، تم دونوں میرے حکم کے تابع ہو، میرے حکم پر چلنے والے ہو، تم دونوں کی عظمت اپنی جگہ پر۔ اب غور کیجئے گا، توجہ طلب بات ہے، اللہ نے فرمایا اے زمین اے آسمان، تم دونوں کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل فضیلت ان بندوں کی ہے جو تمہارے درمیان رہ کر میری عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تم دونوں کی فضیلت اپنی جگہ پر، تم دونوں کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن اصل عظمت ان بندوں کی ہے، اصل فضیلت ان بندوں کی ہے جو تم دونوں کے درمیان رہ کر میری عبادت کرتے ہیں، جو تم دونوں کے درمیان رہ کر نماز پڑھتے ہیں، جو تم دونوں کے درمیان رہ کر میری رضا کے مطابق چلتے ہیں، جو تم دونوں کے درمیان رہ کر میرے حکم پر چلتے ہیں، جو میری زیارت کے مشتاق ہیں، جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ میری زیارت کے لیے روتے ہیں۔ جو تم دونوں کے درمیان قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، وہ لوگ تم سے بڑھ کر فضیلت کے حامل ہیں، تم سے بڑھ کر عظمت والے ہیں۔ تم اتنی عظمت والے نہیں ہو، تمہارے درمیان مجھے سجدے کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ تم سے بڑھ کر عظمت والے لگتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ بڑی فضیلت کے مالک ہیں، بڑی فضیلت کے مالک ہیں جو صبر کرتے ہیں،
جو تحمل سے کام لیتے ہیں، ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تکیوں پہ سر رکھ کے نہیں روتے، وہ سجدوں میں روتے ہیں، وہ اپنے معاملات میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے ذریعے ہمیں صبر اور تحمل کا ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ اب توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے ذریعے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے۔ وہ سبق ہے صبر کا، وہ سبق ہے تحمل کا، جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق فرمایا، اور یہ 6 دن کی تخلیق حضرت انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صبر اور حکمت سے ہی مکمل ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے کام ہمیشہ صبر سے مکمل ہوتے ہیں، حکمت سے، تحمل سے مکمل ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آج کے لوگ جلد بازی میں ایسے لگے ہیں، خصوصاً میری قوم کے نوجوان، میرے معاشرے کے لوگ جلد بازی میں ایسے لگے ہیں جیسے کائنات کا نظام بھی انہی کے انتظار میں ہو۔ کھانے کا آرڈر کر دیا اور ساتھ ہی پوچھنے لگے بھائی کھانا تیار ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یار ابھی تو تم لوگوں نے آرڈر کیا ہے۔ دکان پر جائیں تو سامان لینے سے پہلے ہی بول دیتے ہیں بھائی جلدی کرو نا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ انسان کی فطری عادت ہے کہ انسان جلد باز بہت ہے، بڑی جلد بازی کرتا ہے۔ رشتے دیکھنے جائیں تو بات چیت کے دوران ہی پوچھ لیتے ہیں جی شادی کب ہوگی؟ ابھی بات پکی نہیں ہوئی لیکن جلد بازی پہلے کہ شادی کب ہوگی۔ آج جلد بازی کے چکر میں لوگ زندگی کے اصل حسن کو کھو رہے ہیں، دھچیاں اڑا رہے ہیں۔ بس شادی جلدی کرنی ہے مگر افسوس نبھانا نہیں آتا۔ شادی ہی کرنی ہے جی، نبھانا نہیں آتا، نبھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ نوکری جلدی چاہیے مگر محنت کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں محنت کرنی نہیں آتی، محنت کرنا کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ فاسٹ چاہیے، سب کچھ جلدی سے چاہیے، سب کچھ تیز چاہیے، چاہے رشتہ ہو جلدی چاہیے، چاہے کھانا ہو جلدی چاہیے، چاہے کامیابی ہو، سب کچھ فاسٹ چلے گا، سب کچھ تیز چلے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر جلد بازی اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر لیتا۔ جلد بازی اگر اچھی ہوتی تو سب سے پہلے جلد بازی میرا اللہ ہی کرتا۔ اب ان بڑے کاموں میں، پوری کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے جلد بازی نہیں کی۔ اگر کرتا تو کیا ہوتا بھلا؟ پتہ ہے تمہیں اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا تو کیا ہوتا؟ نہ زمین کا توازن ہوتا، نہ پہاڑوں کی مضبوطی ہوتی، نہ پانی کا اچھا نظام ہوتا۔ لیکن 6 دن میں کائنات تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ تحمل اور صبر ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جلد باز لوگ یاد رکھیں، جو جلدی کرتا ہے وہ اکثر بعد میں پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کچھ لمحہ بھر میں ہی کر سکتا تھا۔ ایک کن ہی کہنے کی دیر تھی، کن فرماتا سب کچھ تیار ہو جاتا، مگر 6 دن کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ ہر چیز کو مکمل طور پر ترتیب دیا جائے اور انسان کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے۔ اب غور کیجئے، پہلے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی، 6 دن میں پوری کائنات کو بنانا تھا نا۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی، کیونکہ زمین ہی وہ جگہ تھی جو انسان کے لیے رہائش، خوراک اور زندگی کی بنیاد بننے والی تھی۔ زمین ہی وہ جگہ تھی۔ اگر زمین نہ ہوتی تو انسان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا۔ اگر زمین